یہ سب چیزوں کی فراہمی، مواصلات کی ذمہ داری، یہ سب حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور حکومت ہم سے ٹیکس لیتی ہے. لیکن کتنا ظلم ہے کہ جو بنیادی سہولتیں حکومت کو فراہم کرنی تھی عوام کو، ان سہولتوں کے لیے آپ نے ادارے پرائیویٹائز کر دیے. بجلی کی ذمہ داری حکومت کی تھی، اور بجلی کی ذمہ داری حکومت کی بغیر منافع کے تھی. اگر کوئی نقصان ہونا تھا تو بھی حکومت نے برداشت کرنا تھا. آج کے الیکٹرک کو آپ نے پرائیویٹائز کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ کے الیکٹرک سالانہ اپنا منافع شو کرتی ہے. ایکسس بلنگ کے ذریعے وہ کراچی کے عوام کو لوٹتی ہے، لوڈ شیڈنگ کے ذریعے تنگ کرتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کے الیکٹرک بغیر منافع کے چلتی، اور اگر کوئی اخراجات سے زیادہ آمدنی ہوتی تو وہ عوام کے اندر تقسیم کی جاتی، جو کنزیومر ہے اس پہ تقسیم کی جاتی، یہ اصول ہے. لیکن یہاں بجلی 5 گنا قیمت میں پاکستان میں بیچ کر پاکستان گورنمنٹ بنیادی ضرورت عوام کو فراہم کرنے کی بجائے عوام کو نچوڑ کر 5 گنا فائدہ حاصل کر رہی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دلیل سے حکومت مان جائے گی تو نہیں مانی. اس کی دوا صرف آپ کا اتحاد اور احتجاج ہے. جو متعصب حکمران ہیں انہوں نے ایک عرصے دراز سے جو سندھ کے شہری علاقوں کے عوام ہیں ان پر ملازمتوں کے دروازے تو بند کیے ہوئے تھے. اب باقاعدہ ایک منظم سازش کے تحت یہ متعصب حکومت ہمارا پانی چوری کر کے ہمیں ہی فروخت کر رہی ہوتی ہے. اس شہر کے اندر 12,000 واٹر ٹینکر دن بھر بھر رہے ہوتے ہیں اور خالی ہو رہے ہوتے ہیں. اس کا مقصد ہے کہ پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن پانی لائنوں کے اندر نہیں جانے دیا جاتا. اس لیے کہ اگر لائنوں میں پانی ہوگا، گھروں میں پانی میسر ہوگا تو وہ واٹر ٹینکر کیوں خریدیں گے. تو اس شہر میں یہ مافیا عوام کا خون نچوڑ رہی ہے. اسی طرح کوڑا مافیا ہے، جہاں افغانیوں کو کوڑے کا ٹھیکہ دے کر شہر کو چوری اور ڈکیتی کے تمام مواقع فراہم کر دی گئے. آپ چگچی مافیا لے لیجئے، جو اس شہر کی سڑکوں کو اپنا مفتوحہ علاقہ سمجھ کر ایسے چلتے ہیں کہ ہر موٹر سائیکل والے کو اور کار والے کو، شریف آدمی کو ان سے بچنا پڑتا ہے. اور شہر پہ وہ ایک قبضہ کر کے سڑکوں پر بغیر کسی قانون کے جہاں چاہتے ہیں موڑ دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں گاڑی لے جاتے ہیں. یہ چنگچی مافیا اور رکشا مافیا اس شہر میں فاتح کی طرح گھومتے ہیں. اسی طرح پتھارا مافیا، 5 کروڑ کی دکان، 10 کروڑ کی دکان میں لے کے بیٹھا ہوا ہوں، لیکن پولیس کی سرپرستی میں، یہاں امن و امان کے ذمہ داروں کی سرپرستی میں وہ لوگ لا کے 5,000 روپے کے ٹھیلے پہ وہی چیز فروخت کر رہے ہوتے ہیں جو 5 کروڑ 10 کروڑ کی دکان کے اندر آدمی فروخت کرنے کے لیے بیٹھا تھا. آپ یہ کلچر انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ یہ جو دکانیں ہیں یہ بیوقوف لوگوں کی دکانیں ہیں. بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ 5,000 روپے کا ٹھیلا لے کے اسمگل کی ہوئی چیزیں اس شہر میں بیچتے پھریے. اور اس شہر میں پہلے باڑہ مارکیٹیں کہیں ہوا کرتی تھیں، اب باڑہ واقع ہے. اور آپ کا کراچی جو ہے وہ 3,500 کلومیٹر کے اوپر واقع ہے. لیکن یہ 1% رقبے کے اعتبار سے کراچی جو نہیں ہے وہ پورے پاکستان کو پالتا ہے. اگر پورے پاکستان کو پالنے والے شہر کی سیوریج لائنیں بلاک ہوں، چوک ہوں، گٹر کے ڈھکن نہ ہوں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں، شہر کے اندر بجلی کی فراہمی ممکن ہی نہ ہو، کنڈا چل رہا ہو، شہر کے زمینوں پر قبضے ہو رہے ہوں، تو ظاہر ہے کہ پھر میرا یہ کہنا بنتا ہے کہ میرے جو شریف لوگ ہیں ان کی سوسائٹیوں پر، ان کے سوسائٹیوں کے پلاٹس پر، اس شہر کے اندر جن لوگوں نے زمینیں خرید کے رکھی ہوئی تھی ان کی زمینوں پر اس سسٹم کے لوگ قبضہ کر کے جعلی ڈاکومنٹس بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور شریف آدمی عدالتوں سے بھی انصاف نہیں لے سکتا. ان حالات کے اندر میں پھر یہی کہوں گا کہ ظلم سہنے سے ظلم رکے گا نہیں.
ظالم اپنا ظلم اس وقت تک کرے گا جب تک آپ سہتے رہیں گے، اور اس ظلم کو روکنے کے لیے دعائیں کافی نہیں ہیں. ان مظالم کو روکنے کے لیے اتحاد بہت ضروری ہے. اتحاد کے ساتھ ساتھ احتجاج بہت ضروری ہے. میں اگر احتجاج کی بات کرتا ہوں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو کنفرنٹ کرنے جا رہا ہوں. مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ احتجاج کی بات کرتے ہیں، اس کا مقصد ہے آپ دوبارہ سے وہ ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں جس وقت شہر میں آگ لگا کرتی تھی، جس وقت شہر کے اندر لسانی فساد ہوا کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر اگر احتجاج کرنے سے لسانی فساد ہو رہا ہے تو اس سے میرا کیا سروکار؟ اگر قانون کے دائرے میں رہ کر میں پرامن احتجاج کر رہا ہوں، کسی کو برا لگ رہا ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکے، یا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ میرے اس احتجاج کا نوٹس لے کے میں کیوں احتجاج کر رہا ہوں؟ میرے ساتھ ہونے والی زیادتی پر اگر میں احتجاج نہ کروں، صرف یہ سن کر کہ اس کا مقصد ہے کہ آپ پرانے والے دور کو لانا چاہتے ہو. میں نے سوال کیا کہ کیا چاہتے ہو کہ ہم غلام بن کر اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر خاموش رہیں، ہمارے سر پر لوگ جوتے مارتے رہے اور ہم خاموش رہیں اور غلامی کی کیفیت میں ہم زندگی گزار دیں؟ میرے رگوں میں غلاموں کا خون نہیں ہے. میری رگوں میں ان لوگوں کا خون ہے جو حاکم تھے یا مارشل تھے. غلامی جو ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. میں نے 1 میٹر کپڑا لینے کے لیے کہا تھا. سب کو بڑا بے چینی سے انتظار تھا کہ آفاق بھائی 1 میٹر کپڑا لینے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں تو 1 میٹر کپڑے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ میں وضاحت کروں گا. میں نے کہا کہ جتنے مظالم کو کیا آپ دعا سے روک سکتے ہیں؟ یہ آپ کی اپیل پر اپنا ظلم بند کر دیں گے؟ کیا یہ اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں گے؟ کبھی بھی نہیں لائیں گے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے اپنی عوام سے کہا کہ 1 میٹر کپڑا لے لیجیے اور لوگوں نے لیا. جب لوگوں نے کپڑا لیا اور سوشل میڈیا پہ انہوں نے باقاعدہ اس بات کا اظہار کیا کہ آفاق بھائی ہم نے کپڑا لے لیا اور ہمیں بتائیے کیا کرنا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی. مجھے امید بندی کہ میری قوم کے لوگوں نے میری درخواست پر، میرے کہنے پر کپڑا لیا ہے، اور میں بہت امید ہوں کہ اس کے مثبت ریزلٹس نکلیں گے. مہاجر قومی موومنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ 12 تاریخ کو 12 اپریل کو طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرے گی. اور مہاجر قومی موومنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ کراچی، جس کے بارے میں یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ کراچی اب کسی بھی ظلم پر آواز نہیں اٹھائے گا. لوگوں نے ایک جھلک ڈمپر اور واٹر ٹینکر کے روکنے کے لیے جو میں نے اپیل کی، لوگوں نے بتایا کہ یہ شہر زندوں کا شہر ہے، یہ شہر مردوں کا شہر نہیں ہے. ہم 12 تاریخ کو پھر یہ ثابت کریں گے، کراچی شہر ثابت کرے گا کہ یہ شہر زندوں کا شہر ہے. 12 تاریخ کو میں تمام شہر کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ 1 میٹر کپڑے کو فلیگ بنا لیں، اور یہ فلیگ بنانے کے بعد 12 تاریخ کو کوئی بھی شخص، چاہے وہ موٹر سائیکل پہ ہو، چاہے وہ کار میں ہو، چاہے وہ ٹرک میں ہو، جو وہیکل اس کے پاس ہے وہ فلیگ لگا کے گھر سے نکلے گا. اس شہر کی ہر وہیکل کے اوپر وائٹ فلیگ ہوگا. اور صرف آپ نہیں نکلیں گے، عوام نہیں نکلے گی، میں بھی نکلوں گا. میں اور مرکزی قائدین اپنا
मुकाम बताएंगे कि वो कहां से मोटरसाइकिल पर परचम लगा कर निकलेगा या गाड़ी में परचम लगा के निकलेगा, और मैं भी अपनी जगह बताऊंगा कि मैं कहां से निकलूंगा। और शहर में घूमना है, ये पुरअमन लेकिन ताकत का भरपूर मुजाहिरा, ये वार्निंग होगी उन तमाम माफियाज को कि इंसान के बच्चे बनो। इस शहर में चिकची माफिया हो, डंपर माफिया, वाटर टैंकर माफिया हो, के इलेक्ट्रिक की गुंडागर्दी हो, हमारे बच्चों का माशी कत्ल हो, हमारे बच्चों का तालीमी कत्ल हो। इस शहर पे मेरे महाजिर खानदान के जो शरीफ पढ़े लिखे लोग हैं, उनके प्लॉटों पर सोसाइटी पे एडमिनिस्ट्रेटर बिठा के कब्जे किए जा रहे हैं। लोग अपीलें कर रहे हैं कोर्टों में, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। 12 तारीख को जब परचम लेकर ताकत का मुजाहरा होगा और वार्निंग होगी, तो उसके बाद अगर हुकूमत ने इन तमाम मामलात को कंट्रोल नहीं किया, और मैं आपको एक और अर्ज करूं, ये इस परचम पे मैंने क्यों इत्तेफाक किया। इस शहर में इन माफियास का विक्टिम सिर्फ आफाक नहीं है, इस शहर में इन माफियास का विक्टिम सिर्फ महाजिर नहीं है, इस शहर में रहने वाला पख्तून भी है, इस शहर में रहने वाला पंजाबी भी है, इस शहर में रहने वाला सिंधी और बलोच भी है। मैं अगर इन सबको महाजिर परचम के नीचे मुत्तहिद होने की दावत देता तो शायद मुश्किल होती। महाजिर कौमी मूवमेंट ने यह फैसला किया कि इस सफेद कपड़े को तहरीक में तब्दील कर दिया जाए। ये सफेद कपड़ा तहरीक, और इस तहरीक में उन तमाम लोगों को मैं दावत देता हूं जो इस शहर से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो कोई भी जबान बोलते हैं, कि वो इस तहरीक का हिस्सा बने। और 12 तारीख को वो भी इस शहर को ये साबित करने के लिए, ये शहर उनका है और ये शहर जिंदों का शहर है, मुर्दों का शहर नहीं। 12 तारीख को वो भी इस तहरीक का हिस्सा बने, इस रैली का हिस्सा बने। इस तहरीक में इलाकाई सतह पर हमने जल्दी ही ओहदेदार नामजद करने, और वो मैं कर दूंगा तमाम जगह इस शहर में, ताकि हम इस तहरीक को ऑर्गेनाइज वे में आगे लेके चलें। इस तहरीक के जो इलाकाई सतह पर हम लोग नामजद करेंगे वो अपनी जगह होगा, बाकायदा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये पूरी तहरीक विंग होगा महाजिर कौमी मूवमेंट का, जिस तरह स्टूडेंट विंग होता है, जिस तरह लेबर विंग होता है, ये एक विंग होगा हमारा। लेकिन इसका सफेद हमने परचम इसलिए रखा कि इसमें तमाम कौमियतों को हम एक साथ जमा कर सकें। इस शहर में जो लोग रहते हैं और इस शहर से जो लोग मोहब्बत करते हैं, जो इस शहर को अपना शहर कहते हैं, वो पख्तून हो, पंजाबी हो, सिंधी हो या बलोच, हम सबको जमा करेंगे, इसलिए कि वो भी इन माफियाज का विक्टिम, इस चिंची का विक्टिम, इस के इलेक्ट्रिक का विक्टिम, के इलेक्ट्रिक वाला वो पख्तून के साथ भी वही जुल्म कर रहा है जो आपके साथ कर रहा है, मेरे साथ कर रहा है। तो तमाम लोगों को हमें साथ लेकर इस शहर में इन माफियाज के खिलाफ जद्दोजहद करनी है। तो मैंने ये फैसला किया है कि तमाम लोग मिलकर जद्दोजहद करेंगे और महाजिर कौमी मूवमेंट की वो विंग होगा और मैं उसकी बराह रास्त सरपरस्ती करूंगा। 12 तारीख को मैं भी निकलूंगा, तमाम लोग निकलेंगे और ये वार्निंग होगी। इस वार्निंग के बाद अगर कोई बात नहीं मानता और इन माफियाज को कंट्रोल नहीं करता, ये पथारों को कंट्रोल नहीं करता, ये डंपर और वाटर टैंकर जो गवर्नमेंट के बनाए हुए कवानीन है उनके मुताबिक नहीं चलते, तो बेज़ाहिर अवाम इनको कानून के दायरे में लाने की जद्दोजहद करेगी अमलन। और अगर वो झंडे में लगा हुआ डंडा हाथ में लेकर अगर वो इस्तेमाल करेगी, तो इन माफियाज का जो गुंडागर्दी है और जो माफियाज का कंट्रोल है वो हमें इस शहर से खत्म करना है। और अगर अवाम इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बाहर निकल जाएं और इनको रोकने की अगर हुकूमत कोशिश करे, ताकत का इस्तेमाल करे, मैंने आपसे कहा है कि ये परचम जो सफेद परचम है ये अमन की भी निशानी है और हमारी इंतहा दर्जे की कोशिश होगी कि हम पुरअमन तरीके से एहतजाज करें, पुरअमन तरीके से हम अपनी ताकत का मुजाहरा करें, अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करें। जो
لوگ وکٹم ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریں، لیکن اگر طاقت کا مظاہرہ کر کے ہمارے اس اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جو اس شہر میں ہم بھائی چارگی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور اگر عوام نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیا، اگر میں یہ کہوں کہ جب تک اس میں ڈنڈا ہے تو یہ جھنڈا ہے، اور جب ڈنڈا نکال لیں تو ڈنڈا ہتھیار ہے، اور اگر عوام نے ظلم اور بربریت کے خلاف اگر یہی کپڑا سر سے باندھ لیا تو پھر شکایت کوئی نہ کرے۔ اس کپڑے کو ایک سفید کپڑے کا ٹکڑا نہیں سمجھنا، اس کے پیچھے مقصد ہے۔ آج میں نے اس کے اندر یعنی آپ فلیگ میں لگانے کے لیے ڈنڈے کے علاوہ کوئی اور خوبصورت لفظ بتائیے کہ کیا ہو سکتا ہے، کہ بھائی ڈنڈا ہی ہے، پھر وہی بات آئے گی کہ جب تک اس میں ڈنڈا ہے یہ جھنڈا ہے، اور جس دن ڈنڈا نکلا تو ڈنڈا ہتھیار ہے، اور یہ اگر سر سے باندھا تو پھر کیا ہوگا۔ یہ سب کو حکومت کو پتا ہونا چاہیے کہ ہماری جدوجہد پرامن ہے، لیکن ہمیں اس طرف نہ دھکیلو خدا نہ خواستہ کہ عوام کو روکنا پھر میرے یا کسی اور کے بس میں نہ رہے۔ میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ تھا۔ میں ایک اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، روزے میں بھولتا بہت ہے نا آدمی۔ وفاق یا فیڈریشن، وفاق کی میننگ فیڈریشن ہے نا وکیل صاحب، یہ فیڈریشن جو ہے نا یہ صرف پنجاب نہیں ہے، یہ فیڈریشن جو ہے یہ صرف پنجاب نہیں ہے، فیڈریشن پاکستان میں بسنے والی تمام قومیتوں کا اتحاد ہوتا ہے۔ اگر فیڈریشن کا مقصد صرف پنجاب بنا کے رکھا گیا تو ظاہر ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے اور نقصان ہوگا۔ ہمیں لوگوں کی بات سننی چاہیے، ہر مسئلے کو طاقت سے حل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں درخواست کی تھی وزیر اعظم صاحب سے کہ وزیر اعظم صاحب میرے شہر کی زمینیں بیچ کر یا ہڑپ کر، بیچی تو اس نے عوام کو تھی لیکن اس نے پیسے نہیں دیے تھے، تو ملک ریاض نے اس کراچی شہر کی زمینیں ہڑپ کر پیسے کمائے تھے، جس پر سپریم کورٹ نے یہ حکم صادر فرمایا تھا کہ 460 ارب روپیہ جمع کراؤ۔ تو اگر وہ پیسے جو 150 ملین تھے، 150 نہیں جو وہاں سے آئے تھے 1.9 ملین پاؤنڈ، 190 ملین پاؤنڈ، وہ جب وہاں سے آئے ہیں برطانیہ سے، تو میں نے کہا تھا کہ مجھے اس بحث سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ انہوں نے بلنگلی بھیجے تھے یا اکاؤنٹ ان کی جو ہے وہ منجمد کر کے یہاں پیسے بھیجے تھے، لیکن وہ پیسے ملک ریاض کے تھے، آگے اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے پاس تھے۔ وہ پیسے ملک ریاض کے سپریم کورٹ نے جمع کرنے کے لیے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ کراچی کی زمینیں ہڑپی تھی اس نے، تو کراچی کی زمینوں کے پیسے کراچی کو ملنے چاہیے تھے نا۔ لیکن پرائم منسٹر کا رویہ وہی ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ سے کہا کہ وفاق کا مقصد صرف پنجاب نہیں ہونا چاہیے، کہ آپ نے وہ پیسے وفاق کی ملکیت سمجھ لیے اور سپریم کورٹ نے آپ کو منتقل کر دی، اور آپ نے اس پیسے سے اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ کیا۔ تو بھائی یہ پیسے ہمارے ہیں، ہمیں ملنے چاہیے، اس لیے کہ اس شہر کے اندر یونیورسٹیاں نہیں ہیں، اس شہر میں اس پیسے سے یونیورسٹی بننی چاہیے۔ K4 منصوبہ پیسے کی کمی کی وجہ سے پورا نہیں ہو پا رہا، یہاں پانی کی قلت ہے، K4 منصوبے پہ وہ پیسے لگ سکتے ہیں، وہ پیسے تو کراچی کی زمینیں بیچنے کی مد میں تھے نا، تو کراچی کی زمینیں بیچ کے پنجاب کیسے استعمال کر سکتا ہے اس کو؟ تو یہ رویہ تبدیل ہونا چاہیے اور یہ پیسے یہاں آنے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے جو پورے پاکستان کے اس وقت حالات ہیں، میں بانیان پاکستان کی اولاد ہوں، اگر خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک، اگر پاکستان کو نقصان ہوگا نا تو کسی بھی قومیت سے زیادہ اگر کسی کو دکھ ہوگا تو ہمیں ہوگا، اس لیے کہ میرے باپ داداؤں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ آج اس پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے، جو حالات ہیں، ان کو سامنے رکھ کر مزید محاذ نہیں کھولنے چاہیے۔ کوئی چیز اگر ڈیلے کی جا سکتی ہے، جو آج میں صورتحال دیکھ رہا ہوں، جو بلوچستان کی صورتحال ہے، جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے، تحریک انصاف جو ہے وہ آج ان کیمرہ جو سیشن تھا اس میں شریک نہیں ہوئی ہے۔ الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کی۔ ان حالات کے اندر اگر سندھ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سندھ کے دریا کے اوپر جو 6 کینال آپ نکال رہے ہو
یہ سندھ کو خوش کر دے گی اور ہم اپنے پانی کا سودا نہیں کر سکتے. اگر وہ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں تو آپ پلیز اس کو ڈیلے کر دیجئے جب تک سندھ کے عوام کو آپ اعتماد میں نہ لیں. مزید محاذ کھولنے کی بجائے پاکستان میں استحکام کے لیے اگر آپ کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے وفاق کو تو اس میں آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے. لیکن سندھ کے لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے آپ فی الحال 6 کنال کا جو منصوبہ ہے اس کو معطل کرنے کا باقاعدہ اعلان کر کے سندھیوں کو اور سندھ کے شہری عوام کو مہاجروں کو بھی مطمئن کیجیے. اس لیے کہ سندھ کے 6 کنالوں پہ تو ہمیں بھی اعتراض ہے کہ بھائی جو پانی ہمیں کراچی کو مل رہا ہے وہ بھی نہیں ملے گا. تو سندھ کے لوگوں کو مطمئن کیے بغیر ان کینالز کا کام معطل کرنے کا اعلان ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے تاکہ مزید کوئی دشمن ہمارے ہاں فرسٹریشن کو بنیاد بنا کر کسی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کر سکے. میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. افطار کا وقت ہو رہا ہے, اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے بس اگر کوئی ذہن میں سوال ہے تو فوری طور پر کہہ لیجیے, ورنہ پھر افطار کا بندوبست ہے. 2 منٹ ہو گیا, مہربانی آپ کی سب. آپ تمام حضرات کا شکریہ, آپ تشریف لائے. آج 18 مارچ جس دن اے پی ایم ایس او کے بدن سے مہاجر قومی موومنٹ وجود میں آئی, یہ وہ دن جس کو آپ یوم تاسیس کر دیا. یوم تاسیس اپنے عزم کے اعادے کا دن ہوتا ہے, اور مہاجر قومی موومنٹ کا ہر ساتھی, ہر کارکن, مرکزی رہنما, یہ سب لوگ اپنے عزم کا روزانہ اعادہ کرتے ہیں. ہر جگہ, ہر میٹنگ میں, ہر پروگرام میں ہم اس بات کا برملا اظہار کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے کہ ہمیں اپنی شناخت پر فخر ہے. میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو تخلیق کیا وہ بغیر شناخت کے نہیں ہے. سورہ نساء موجود ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک نر اور مادے سے اور رکھی تمہاری قومیں اور قبیلے تاکہ تمہاری شناخت. اور جو اللہ کی مخلوق نے جو چیز تخلیق کی, چاہے وہ یہ کیمرہ ہو, چاہے وہ یہ موبائل فون ہو, چاہے وہ یہ مائک ہو, ہر چیز کی اپنی شناخت ہے, اپنا نام ہے. میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میں مہاجر ہوں, اور میں ہمیشہ اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ میں اور میری قوم کے لوگ جو مہاجر نظریے سے جڑے ہیں, جو مہاجر نظریے پر یقین رکھتے ہیں, وہ گمراہی میں نہ جینا چاہتے ہیں نہ مرنا چاہتے ہیں. وہ جیئیں گے تو شناخت کے ساتھ, وہ مریں گے وہ شناخت کے ساتھ. آج کا دن بہت اہم ہے. اس دن کو میں مہاجر نام پر شہید ہونے والے ساتھیوں کے نام کرتا ہوں, جنہوں نے مہاجر پرچم کی حرمت کے اوپر اپنی جانیں قربان کی, مہاجر لفظ پر اپنی جانیں قربان کی. میں ان ماؤں کے نام کرتا ہوں. یہ 18 مارچ کا یوم تاسیس جن سے ہم نے اور الطاف صاحب نے اور تمام پرانے قائدین اگر وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور یاد کریں تو ہم نے مہاجر ماؤں سے مہاجر نام پر ایک ایک بیٹا مانگا تھا, یہ کہہ کر کہ ہر گھر سے ایک بیٹا چاہیے, اور ہم محصورین مشرقی پاکستان کو بھی واپس لائیں گے, ہم کوٹا سسٹم بھی ختم کرائیں گے, اور ہم مہاجروں کو 5ویں قومیت بھی تسلیم کروائیں گے.
मैं किसी को इल्ज़ाम देना नहीं चाहता, कौम जानती है मझधार में छोड़कर उन माओं से किए हुए वादे को भूल कर महाजिर लफ्ज़ से इनहिराफ किसने किया। अल्लाह ताला हम सबको अकल दे। मैं आज उन माओं के नाम ये दिन करता हूँ जिन्होंने हमारी अपील पर अपने बेटे दिए थे और वो बेटे कुर्बान होने के बावजूद उन्होंने कभी आपसे शिकवा नहीं किया, हमसे शिकवा नहीं किया। इस यौम तासीस के मौके पर, क्योंकि ये एक अहम दिन है, हो सकता है क्या बहुत सारे लोग ज़ाहिर है मुझसे खफा हैं, ज़ाहिर है वो मेरी बात से इत्तिफाक नहीं करते और मेरी किसी बात पर वो मुझसे नाराज होंगे जिसकी वजह से वो मेरी मुखालफत भी करते हैं। वो मेरी हिमायत करें या ना करें, लेकिन अगर मेरे किसी अमल से किसी भी शख्स का दिल दुखा है, उसको तकलीफ पहुंची है, तो मैं आज इस अहम दिन पर आप सबको गवाह बनाकर दिल की गहराइयों से, इसको सियासी स्टेटमेंट ना समझिएगा, मैं उन तमाम लोगों से जिनका दिल मेरी वजह से दुखा हो, मैं उन सबसे माफी मांगता हूँ। और मैंने एक इंटरव्यू में अभी चंद दिन पहले ही मुझसे किसी का इंटरव्यू था, तो मैंने उस वक्त भी उनसे कहा था कि मैं ज़ाहिर पहले वाला आफाक नहीं, उम्र के साथ तजर्बे के साथ सीख कर बहुत सारी सोच में तब्दीलियां आती हैं। मैंने कहा था कि अगर हमारा ख्वाब है कि कौम दोबारा से मुत्तहिद हो, तो माजी को कुरेदते रहकर, जख्मों को ताज़ा रख कर हम इत्तेहाद की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकते। तो मैंने कहा था कि मैं अपने तमाम उन दुखों को जो मुझे किसी और की वजह से मिले, मैं उन दुखों को भी भूल जाना चाहता हूँ। और मैंने सबके सामने खुद माफी मांगी है कि अगर मुझसे किसी का दिल दुखा है तो मैं इस महाजिर कौम के अजीम तर मफाद में सबके सामने माफी मांगता हूँ कि अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दीजिए और एक कदम आगे बढ़ाकर कौम को मुत्तहिद करने की कोशिश की। लेकिन मैं, जिन लोगों ने मेरा दिल दुखाया, जिन्होंने मेरे घर जलाए, जिन्होंने मुझे जेल में धकेल कर जश्न मनाया, जिन्होंने बैतुल हमजा के डिमोलिशन पे मिठाई बांटी, मैं आज उन तमाम लोगों को ये कहकर आगे बढ़ने की दावत देता हूं कि मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे ऊपर होने वाली किसी जुल्म ज्यादती पर माफी मांगे। मैं भूल गया, आज के बाद इन मामलात पर मैं किसी से शिकवा करने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरे साथ और मेरे साथियों के साथ होने वाली ज्यादतियों पर इस कौम के अजीम तर मफाद में मैं आगे बढ़ने के लिए तमाम लोगों को दावत देता हूँ कि आगे बढ़ें और अपने माजी से अपना ताल्लुक कोशिश करेंगे खत्म करें, क्योंकि माजी को अगर हम मुस्तकिल कुरेदते रहेंगे और एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहेंगे, 92 में तुमने ये किया, हम ये कहें आपने ये किया, इस महाजिर कौम ने जो कुछ सह लिया वो कोई और कौम सह नहीं सकती। अभी तमाम तकालीफ के बाद हमें अपनी कौम को राहत देने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी कौम के जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी और किसी की ईगो रास्ते में नहीं आनी चाहिए। मैं सबको दावत देता हूं, तमाम लोगों को, और उन तमाम लोगों को भी मैं दावत देता हूं जो हमारी इस तकसीम की वजह से दिल बर्दाश्त होकर कोई पीपल्स पार्टी में चला गया, कोई किसी मजहबी जमात में चला गया, इन तमाम लोगों को मैं कहता हूं कि वो तमाम जमातें महाजिर कौम को कुछ नहीं दे सकती। वहां की जद्दोजहद लाहासिल, धोखा है।
वापस अपनी जमातों में वापस आ जाओ। पीपल्स पार्टी का कराची में कोई मुस्तकबिल नहीं। आने वाले वक्तों में ये जो पैसे के बल पर और पुलिस और ताकत के बल पर जो महाजर बस्तियों में परचम लगे भी हैं, ये परचम कल नजर नहीं आएंगे। ये सब धोखा है। तो जो लोग पीपल्स पार्टी में और मुख्तलिफ जमातों में गए, मैं उनको दावत देता हूँ कि वो वापस आए। भाई हैं, हम उन्हें गले लगाएंगे और सबको वेलकम करेंगे। और जो लोग मुख्तलिफ जमातों में इस वक्त काम कर रहे हैं, मैं उन सबको दावत देता हूँ। कौम को इस वक्त सबकी ज़रूरत है। सबको मुत्तहिद होकर अपनी कौम के लिए, इस शहर के लिए काम करने की ज़रूरत है। साफ़ी हज़रात, मेरे निगाह से एक वीडियो क्लिप गुजरा। उस वीडियो क्लिप को जब मैंने देखा तो उसमें ट्रक ड्राइवर भी, उसका भी कोई स्टेटमेंट था और वो बहुत दुख और नाराज़गी का इजहार कर रहा था कि आफाक की वजह से हमारे खर्चे बढ़ गए और हमें हिफाजती जंगले लगाने पड़ रहे हैं। वहीं किसी वर्कशॉप के ऊपर इंटरव्यू किया था तो उन्होंने, वर्कशॉप वाले ने बताया कि जब से ये मुहिम शहर में चली है तो उसके बाद से रोज़ाना 5-7 इसमें वाटर टैंकर्स में हिफाजती जंगले लगाने का काम वो कर रहा है। और इसी तरह बाकी उसके जो बराबर में वर्कशॉप्स हैं वहाँ पर भी 5-6 रोज़ाना वाटर बोर्ड के जो टैंकर्स हैं, पानी के टैंकर्स हैं, उनमें जंगले लगाए जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये इस महाजर कौम की जुर्रतमंदाना जो तहरीक थी, जो इक़दाम था, ये उसका नतीजा है। और इस जुर्रतमंदाना इक़दाम के ऊपर जो शहर से बेगुनाह लोगों को भी गिरफ्तार किया, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद के ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगाकर गिरफ्तार किया। जब मुझे ये पता चलता है कि वाटर टैंकर्स जो है वो हिफाजती जंगले लगवा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो भी हमने कुछ वक्त जेल में गुजार दिया दोबारा, तो वो तकलीफें जो है वो बहुत थोड़ी लगती कि चलें इस कुर्बानी के बदले अगर वाटर टैंकर्स हिफाजती जंगले लगवा रहे हैं जिससे इंसानी जानों के ज़िया को रोका जा सके, तो हमारी तकालीफ का हमें कोई परवाह नहीं है। हमें लगता है कि लोगों ने जो मेहनत की थी, जो शहर के लोगों ने हिम्मत का मुजाहरा किया था, उसका रिजल्ट आया। और ये हम सबको सीखना चाहिए कि जब आप हर जुल्म बर्दाश्त करते हैं तो जालिम अपना जुल्म रोकता नहीं,